السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنی ذات کے۔ آج جو سٹوری شروع کرنے جا رہا ہوں یہ ٹرک ڈرائیور کے ریلیٹڈ ہے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ایک ٹرک ڈرائیور ہوں جو کہ پاکستان سے ہوں، لیکن 10 سال سے سعودی عرب میں ٹرک چلا رہا ہوں۔ میرا نام منیب ہے اور میں ویسے تو کئی انجانے راستوں میں سے گزرا ہوں اور بہت لمبے لمبے سفر کاٹے ہیں، کئی گھنٹے جہاں کوئی انسان تک نظر نہیں آتا، کئی گھنٹے ویرانے میں ٹرک چلاتا ہوں۔ یہ واقعہ جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں یہ 2010 میں پیش آیا تھا، جو معمول کے حساب سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا رہا تھا۔ مجھے راستے میں ویران راستے سے گزرنا تھا۔ میں اپنے سفر پہ رواں دواں ہو گیا۔ شام گزر چکی ہے جو کہ اب رات کا ٹائم ہے۔ میری نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے میری آنکھیں تھکی تھکی سی ہے۔ میرے دائیں بائیں ویرانہ ریگستان ہے اور چلتے چلتے ایک طوفان آ جاتا ہے۔ طوفان جو کہ ایک ریت کا طوفان ہے، اسی وجہ سے ٹرک کی سپیڈ سلو کرنی پڑتی ہے۔ میری ونڈ سکرین آگے مجھے بہت کم دکھا دے رہا تھا۔ میں بتاتا چلوں، میرے آگے پیچھے ایک ویران روڈ تھی۔ میرے ٹرک کے علاوہ یہاں کوئی اور بھی نہ ٹرک نہ آگے نہ پیچھے تھا۔ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی جگہ دے کر تھوڑا سا آرام کیا جائے، اور چلتے چلتے مجھے ایک ویرانے میں ایک پیٹرول پمپ نظر آتا ہے۔ بالآخر میں اس پیٹرول پمپ پہ پہنچ جاتا ہوں۔ وہ ایک ویران اور بہت ہی پرانا پیٹرول پمپ تھا جو کہ ایک خستہ حالت میں تھا، جو کہ کوئی نظر نہیں آتا۔ میں آواز دیتا ہوں تو ایک شخص نکل کے آتا ہے اور وہ شخص نے منہ پہ رومال ڈھانپا ہوا تھا، تو اس کی کرٹیکل حالت ہوتی ہے۔ اسے بات کرنے کے بعد مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بنگالی ہے جو کہ کمانے کی غرض سے اپنے وطن سے آیا ہوا ہے۔ بہرحال وہ میری گاڑی میں فیول ڈالتا ہے۔ اس سے بات کر کے مجھے ایسا لگا کہ وہ بہت خوش ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ کئی عرصے کے بعد کسی انسان سے ملا ہو۔ جو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ طوفان کب تک تھمے گا۔ وہ بولتا ہے تقریباً 2 سے 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ میں اس سے کہتا ہوں کہ میرا ذرا بھی دل نہیں کر رہا کہ میں ڈرائیو کروں، کہ میں سوچ رہا ہوں میں ذرا اپنے ٹرک میں سو جاؤں تو اسی پیٹرول پمپ کے پاس ہی گاڑی لگا کے آرام کر لوں۔ یہ بات سنتے ہی جیسے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا ہو۔ آخر کار میں نے اپنا ٹرک سائڈ پہ لگا کے سونے کی تیاری کرتا ہی اور اسے دیکھتا وہ مجھے گھور رہا تھا، جیسے کہ میرا یہاں رکنا اسے اچھا نہیں لگ رہا، جو کہ طوفان رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ خیر میں اپنے کیبن میں سو جاتا ہوں، ونڈ سکرین سے اس طوفان کو دیکھ رہا۔ لیٹے لیٹے میری آنکھ لگ جاتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ جیسے وہ بنگالی کسی سے اونچی آواز میں کسی سے بات کر رہا ہے۔ میں کیبن کے شیشے سے جھانک کے دیکھتا ہوں، وہ جیسے میرے ٹرک کے اوپر سے کسی کو جیسے روک رہا ہو کسی چیز کے لیے، اشارے اور کسی لینگویج میں کسی کو روک رہا ہو۔ میں یہ منظر دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو جاتا ہوں اور میں فوراً اپنی ڈرائیونگ سیٹ پہ آتا ہوں اور بنگالی کو بلاتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ تم ایسے کسی سے بات کر رہے ہو
اس کی اردو اتنی اچھی نہیں، وہ مجھ سے ٹوٹی پھوٹی اردو میں بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا، لیکن میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا بات کرتے ہوئے، اور وہ مجھے ٹرک کے پیچھے دیکھنے سے بھی منع کرتا ہے اور مجھے کہتا ہے آپ آرام کرو بس۔ میں دروازہ بند کر کے پھر کیبن میں آ جاتا ہوں، اور کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ٹرک کے اوپر کنٹینر پہ کوئی جیسے کہ چڑھ رہا ہو۔ مجھے عجیب لگتا ہے وہ بنگالی میرے ٹرک کے اوپر کیوں چڑھ گیا ہے، اور میں اسی شیشے سے پھر دیکھتا ہوں تو وہ بنگالی تو اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن اب کے بعد وہ کچھ بول نہیں رہا، لیکن میرے ٹرک کے اوپر یعنی کہ جو بھی مخلوق ہے اسے اشاروں سے منع کر رہا ہو۔ میں گھبرا جاتا ہوں، لیکن دوستو اب کے بار اس کی حالت بہت بری تھی۔ وہ عجیب طریقے سے اشارے کر رہا، اور اب طوفان تھم چکا ہے، اور وہ بنگالی اپنی سیٹ سے اٹھ کر اندر چلا جاتا ہے، تو میں فوراً ٹرک سے نکلا۔ میں نے سوچا آخر وہ کس سے باتیں کر رہا ہے، اور کون میرے ٹرک کے اوپر چڑھا ہوا ہے۔ میں اپنے ٹرک کے تھوڑا دور سے جا کے اپنے ٹرک کو ویو کرنا چاہتا ہوں۔ میں تھوڑا دور جا کے دیکھتا ہوں کہ میرے ٹرک کی دوسری پہ کوئی منہ اس سائڈ کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ایک عجیب سی چیز تھی، ایک بلیک ڈارک شیڈو تھا۔ اس کی پیٹھ مجھے نظر آ رہی ہے، اور میں فوراً سے اپنے ٹرک پر چڑھتا ہوں اور اپنے کیبن کو لاک کر دیتا ہوں، اور میں یہ سوچ ہی رہا ہوں کہ مجھے یہ ٹرک چلانا چاہیے کہ نہیں، یا پھر مجھے اس چیز کے جانے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اسی کشش مکش میں وہ شخص اپنی سیٹ پہ دوبارہ آ کر بیٹھتا ہے، اور میں اسے بنگالی کو اشارہ کرتا ہوں۔ وہ شخص چاہتا تو سیدھا بھی میرے پاس آ سکتا تھا، اور وہ عجیب طریقے سے چلتا ہوا میرے پاس رکتا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے ٹرک پر کون بیٹھا ہوا ہے، جس میں وہ بنگالی عجیب طریقے سے مجھے دیکھنے لگا دھیمے لہجے میں کہتا ہے کہ سر آپ یہاں سے ٹرک نکالو ورنہ اور ڈر جاؤ گے، اور یہ بھی وہ کہتا ہے کہ جب میں اپنی سیٹ پر جا کے بیٹھوں پھر ہی آپ ٹرک نکالیں گے۔ میں اسے دیکھتا ہوں، وہ ایسے ہی گھومتا گھماتا اپنی سیٹ پہ جا بیٹھتا ہے، اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اپنے ٹرک کو سلپ دیتا ہوں، وہ سلپ نہیں اٹھا رہا، اور جو چیز چھت پہ بیٹھی ہے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ چیز میرے کیبن کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر جاتا ہوں، اور اللہ اللہ کرتے کرتے میری گاڑی سلپ اٹھا لیتی ہے، اور میں بہت سپیڈ سے نکلتا ہوں وہاں سے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو چیز میرے ٹرک کے اوپر ہے وہ خود کو سنبھال لیا ہے، اور اب آوازیں بند ہو گئی ہیں۔ میں اپنے سائیڈ مرر سے دیکھتا ہوں کہ ٹرک کے اس لاسٹ راہ پہ، اور جیسے ہی میری نظر اس پہ پڑتی ہے، وہ ٹرک پر اتنی زور سے پاؤں مار رہا ہوتا ہے جس سے کی وجہ سے لوہے کو لوہے پہ مارو، اور اتنی زور سے آوازیں آنے لگی جیسے کہ میری ابھی جان نکل جائے۔ میرا دل میں اور مزید خوف پیدا ہو جاتا ہے، میں اور ڈر جاتا ہوں، اور میں جیسے کہ اندر ہی اندر آیت الکرسی پڑھنے لگا، اور اسے آوازیں اتنی زور سے آ رہی تھی، بس مجھے اب میری موت ہی نظر آنے لگی۔ اور پھر اللہ کا ذکر کرنے سے کچھ سکون محسوس ہوا، اور آہستہ آہستہ آواز رک گئی، اور نہ چاہتے اپنی منزل تک پہنچ ہی گیا۔ اس سفر کے بعد میری 5 دن تک
5 دن تک طبیعت اتنی خراب رہی بس نہ ہی پوچھو۔ اور اس کے بعد میں نے اپنی زندگی ایک معمول بنا لیا، سفر سے جانے سے پہلے سفر کی دعا اور آیت الکرسی ضرور پڑھتا ہوں، اور یقیناً اللہ کے ذکر سے کوئی اور چیز بڑی نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔